یہ لڑکی کب تک بوجھ بنی اس گھر میں بیٹھی رہے گی؟ آپ اس کی شادی کا کوئی بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ شائستہ غصے میں بھری کمرے میں آئی تھی اور اپنے شوہر فرقان پر غصہ ہونے لگی تھی۔ فرقان نے ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہوئے بیزار نظروں سے شائستہ کو دیکھا تھا۔ یہ اس گھر کی روز کی بحث تھی۔ شائستہ کو وانیہ اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ 1 ماہ پہلے ہی شائستہ کی ساس کا انتقال ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے شائستہ وانیہ کی شادی کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ ہر حال میں وانیہ کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ جب تک شائستہ کی ساس زندہ تھی، شائستہ خاموش رہی تھی، مگر ان کی زندگی میں بھی وہ دبے لفظوں میں وانیہ کی شادی کے بارے میں کہہ ہی دیتی تھی، کیونکہ شائستہ کو اپنی زبان پر بالکل بھی قابو نہیں تھا۔ جانے کیوں اسے وانیہ سے پرخاش تھی، حالانکہ وانیہ کبھی اسے پلٹ کر جواب تک نہ دیتی تھی، مگر پھر بھی شائستہ دن رات اس کے پیچھے لگی رہتی۔ اور اب تو اس کی ساس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے اس کی بن آئی تھی۔ وہ پورے گھر کی مالکن بن کر بیٹھ گئی۔ جب ہی وانیہ کی ماں اور اس کی ساس زندہ تھیں، وہ کچھ حد تک دبی ہوئی رہی تھی، مگر اب وہ اپنی من مرضی کر سکتی تھی۔ شائستہ کو اب کسی کا ڈر نہیں تھا۔ خاندان سے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ تمہیں پسند نہیں آتا، تم ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر منع کر دیتی ہو، حالانکہ ہمارے خاندان میں اتنے اچھے اچھے لڑکے ہیں، سبھی اچھا کما رہے ہیں، مگر تم کسی لڑکے کے لیے ہاں نہیں کرتی ہو۔ فرقان نے بیزاری سے شائستہ کو جواب دیا تھا۔ فرقان کا جواب سن کر شائستہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وانیہ کے لیے پورے خاندان سے بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے، مگر شائستہ اپنی حسد کی وجہ سے ہر اچھے رشتے کو انکار کر دیتی تھی۔ اسے جانے کیوں وانیہ سے ایک عجیب سی چڑ تھی۔ شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وانیہ بے حد خوبصورت تھی۔ جو بھی وانیہ کو دیکھتا اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہتا تھا، جبکہ شائستہ معمولی شکل و صورت کی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی وانیہ سے خار کھاتی تھی۔ وہ وانیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں سے دور بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وانیہ کبھی بھی خوش نہ رہے، اسی وجہ سے وانیہ کا رشتہ خاندان میں نہیں کر رہی تھی، کیونکہ خاندان میں ہر کوئی وانیہ کو پسند کرتا تھا۔ میں وانیہ کی شادی خاندان میں نہیں کروں گی، اگر خاندان سے باہر کوئی بھی رشتہ آئے گا وہاں کر دوں گی، شائستہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ ہمارے خاندان میں کیا برائی ہے؟ فرقان نے ناسمجھی سے شائستہ کی جانب دیکھا تھا۔ اگر وانیہ کا رشتہ میں نے اس خاندان میں کر دیا تو آپ کے خاندان والے آئے دن یہیں بیٹھے رہیں گے، اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہے۔ ویسے ہی آپ کی امی کی وجہ سے آئے دن مہمان آتے رہتے تھے، اور پھر ان کی مہمان نوازی میں مصروف ہو جاؤ، اس لیے مجھے تو ان لوگوں سے آپ دور ہی رکھیں، شائستہ نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ فرقان تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ جب سے فرقان اور شائستہ کی شادی ہوئی تھی، شائستہ نے اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ جو بات بھی شائستہ کہتی وہ اسے ٹھیک لگتی تھی، بھلے شائستہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اور اب بہن کے معاملے میں بھی فرقان نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے وانیہ کی شادی کا معاملہ مکمل طور پر شائستہ پر چھوڑ دیا تھا، اور شائستہ اپنے حسد اور خار کی وجہ سے وانیہ کی شادی کسی اچھے گھر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے بھی وانیہ کی بڑی پھپھو اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، مگر شائستہ کو جب پتہ چلا کہ وہ وانیہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہیں، تو شائستہ نے ان سے سیدھے منہ بات تک نہ کی تھی، اور نہ ہی انہیں پانی کا پوچھا تھا۔ شائستہ نے اسی وقت پھپھی کے منہ پر صاف انکار کر دیا کہ وہ وانیہ کا رشتہ ہرگز بھی ان کے بیٹے سے نہیں کرے گی، اور وجہ یہ بتائی کہ لڑکے کی 4 بہنیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے گھر وانیہ کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ شائستہ کے منہ سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ بات سن کر پھپھی کو سخت برا لگا تھا، مگر وہ شائستہ کے مزاج سے بخوبی واقف تھی، اسی لیے انہوں نے فرقان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر فرقان کو پہلے ہی شائستہ نے سکھا دیا تھا۔ اس نے بھی پھپھی کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ پھپھی ان دونوں کے رویے سے سخت مایوس ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ وانیہ کی شادی ان کے گھر میں نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے انہوں نے دوبارہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ شائستہ اگر چاہتی تو اس رشتے کے لیے ہاں کر سکتی تھی، کیونکہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر تھا،
مگر وہ وانیا کا بھلا چاہتی ہی کب تھی؟ فرقان کی آنکھوں پر جانے ایسی کیا پٹی بندی تھی، اسے کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس معاملے میں مکمل طور پر اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ شائستہ کا رویہ وانیا کے ساتھ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ شائستہ خود تو سارا دن کمرے میں آرام کرتی رہتی اور پورے گھر کی ذمہ داری وانیا کے کندھوں پر ڈال دیتی۔ جب تک وانیا کی ماں زندہ تھی، وانیا شہزادی بن کر اس گھر میں رہتی تھی، مگر جب سے ان کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، شائستہ کی بن آئی تھی۔ اس نے گھر کے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا، یہاں تک کہ اب کھانا بنانا بھی وانیا کے ذمہ تھا۔ وانیا معمول کے مطابق کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب شائستہ کچن میں آئی تھی۔ اس نے ترچھی نظروں سے وانیا کو دیکھا۔ اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ شائستہ کی آنکھوں میں نفرت اور جلن اوت کر آئی تھی۔ وہ شام کو، تم تیار ہو جانا، تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، شائستہ نے فریج سے پانی نکالتے ہوئے وانیا کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ سبزی کاٹتا وانیا کا ہاتھ چند لمحوں کے لیے رکا تھا۔ شائستہ نے خاندان کے سارے رشتوں کو انکار کر دیا تھا اور اب جانے کون لوگ اسے دیکھنے آ رہے تھے، مگر وانیا اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وانیا شائستہ کی تیز زبان سے واقف تھی، اسی لیے اسے کچھ بھی کہنے سے اجنرا بنرتی۔ وانیا جانتی تھی کہ وہ شائستہ کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شائستہ کچھ دیر تک وانیا کو دیکھتی رہی۔ وانیا خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ آج صبح ہی فرقان کے دل میں بہن کے لیے ذرا سی محبت جاگی تھی اور یہ بات شائستہ کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وانیا نے اٹھ کر فرقان کو ناشتہ دیا تھا اور روز کی مانند شائستہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، تو جانے کیوں فرقان کو غصہ آ گیا۔ شائستہ نے نہ ہی اٹھ کر فرقان کو ناشتہ دیا تھا اور نہ ہی اس کی آفس جانے کے کپڑے نکال کر رکھے تھے، یہاں تک کہ دونوں بچوں کو اسکول بھی وانیا ہی بھیجتی تھی۔ شائستہ نے ساری ذمہ داریوں سے خود کو آزاد کر لیا تھا۔ فرقان کو آفس جانے کے لیے اپنی ایک شرٹ نہیں مل رہی تھی، اسی لیے فرقان نے گہری نیند سے شائستہ کو اٹھایا تھا اور شائستہ کو نیند سے اٹھنا بالکل گوارا نہیں تھا۔ کیا ہے فرقان، تمہیں دکھ نہیں رہا کہ میں سو رہی ہوں؟ پھر بھی اتنی گہری نیند سے اٹھا رہے ہو؟ شائستہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ شائستہ، تمہیں گھر کا کوئی خیال بھی ہے؟ تم سارا دن پڑی سوتی رہتی ہو، مگر صبح کے وقت تو اٹھ جایا کرو۔ میں صبح اپنی ایک ایک چیز ڈھونڈتا رہتا ہوں، مگر تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ بچوں کو اسکول بھی وانیا بھیجتی ہے، تم کم از کم میرا کام تو کر دیا کرو۔ وانیا پر ساری ذمہ داری ڈال کر تم خود سوتی رہتی ہو۔ آفس سے دیر ہو جانے کی وجہ سے فرقان نے اپنا سارا غصہ شائستہ پر اتار دیا۔ صبح ہی صبح فرقان اور شائستہ کی لڑائی ہونے لگی تھی اور وجہ تھی وانیا، جبکہ وانیا کو تو اس سب کی خبر بھی کہیں نہیں تھی۔ وہ کچن میں کھڑی جلدی جلدی فرقان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ تمہاری بہن نے ذرا سا کام کیا کر لیا تھا، تم مجھ سے لڑنے آ گئے ہو۔ شائستہ صبح صبح لڑائی کے موڈ میں آ گئی تھی۔ میں اس کے کام کرنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں تم کم از کم میرا تو کام کر دیا کرو، مجھے روز ہی آفس سے دیر ہو جاتی ہے۔ شائستہ کو غصہ کرتے دیکھ کر فرقان کو اپنا غصہ کم کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شائستہ اسی وقت لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ فرقان تو آفس چلا گیا تھا، مگر اب وانیا کی خیر نہیں تھی، کیونکہ شائستہ کو پورا یقین تھا کہ ضرور وانیا نے ہی اپنے بھائی کے کان بھرے ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہ فرقان کے آفس جانے کے بعد وانیا کے پاس آئی تھی، تاکہ اسے باتیں سنا کر اس کا دماغ درست کر سکے اور وانیا کبھی فرقان سے اس کی شکایتیں کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تم کیا صبح صبح اپنے بھائی کو پٹی پڑھا دیتی ہو کہ وہ مجھ سے لڑنے کے لیے بیٹھ گیا؟ شائستہ نے پانی کا گلاس کاؤنٹر پر پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ وانیا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب زیادہ بھولی اور معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا ڈرامے اپنے بھائی کے سامنے ہی کرنا۔ مجھے سب پتہ ہے تم میرے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی سے میری شکایتیں کرتی ہو۔ شائستہ وانیا سے بری طرح سے لڑنے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے بھابھی، میں کیوں آپ کی برائیاں بھائی سے کروں گی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی اور بھائی کی کس بات پر لڑائی ہوئی ہے۔ پل بھر میں ہی وانیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایسے لہجے اور رویے کی کب عادی تھی؟
مگر اپنی ماں کے جانے کے بعد اس نے بہت حد تک خود کو مضبوط کر لیا تھا، مگر اب بھی چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں، خاص کر جب شائستہ اس سے اونچی آواز میں بات کرتی تو اس کا دل سہم جایا کرتا، اور ابھی بھی وہی ہو رہا تھا، اس کا دل بری طرح سے سہم گیا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر آئندہ اپنے بھائی سے میری برائیاں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شائستہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا اور تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وانیہ ہکا بکا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں بھی ہوتا پھر بھی اسے شائستہ سے باتیں سننا پڑتی، حالانکہ وہ شائستہ کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر پھر بھی شائستہ کا رویہ اس کے ساتھ نہیں بدل رہا تھا، بلکہ وقت کے ساتھ مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وانیہ نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھے اور جلدی جلدی کھانا بنانے لگی، کیونکہ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا، اور اگر کھانا بنانے میں دیر ہو جاتی تو شائستہ اسے دوبارہ سے باتیں سناتی۔ شام میں وانیہ سادہ سی تیار ہو گئی، کیونکہ اسے دیکھنے لڑکے والے آ رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے آنے کی ساری تیاری اس نے خود ہی کی تھی، شائستہ بس بیٹھی حکم چلاتی رہی، اور اب سارے کاموں سے فارغ ہو کر وانیہ ہلکا پھلکا سا تیار ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے والے آ گئے تھے۔ وانیہ ان کے سامنے چائے کی ٹرے لے کر گئی تو اس کا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا، جبکہ شائستہ کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ شائستہ ان کے سامنے بیٹھی وانیہ کی تعریفیں کر رہی تھی۔ وانیہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکے کی 3 بہنیں اور امی اسے دیکھنے آئی تھیں، اور وہ لوگ وانیہ سے مختلف سوال کر رہی تھیں۔ وانیہ انہیں مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ اگر پھپھی کے گھر سے آیا رشتے کو انکار کرنے کی وجہ ان کی بیٹیاں تھیں تو یہاں بھی تو 3 بہنیں تھیں، مگر شائستہ کو اس رشتے میں کوئی برائی نہیں نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فرقان بھی آ گیا۔ اسی اثنا میں لڑکے کی ماں نے وانیہ سے عجیب سی فرمائش کی تھی، ارے بیٹا ذرا ہمیں چل کر تو دکھانا۔ لڑکے کی ماں نے اپنی پان سے لال ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ وانیہ نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں ہاں ہانیہ، انہیں چل کر دکھا دو۔ شائستہ بھابھی نے تو خوش اخلاقی کی انتہا کر دی تھی۔ وانیہ گھبرائی ہوئی سی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ لڑکی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، لڑکے کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وانیہ کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اس منظر سے غائب ہو جائے۔ وانیہ نے انہیں چل کر دکھا دیا تھا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد لڑکے کی بڑی بہن نے ایک اور فرمائش کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وانیہ انہیں مسکرا کر دکھا دے۔ اب کی بار وانیہ کا شدت سے رونے کا دل کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، مگر شائستہ کی گھوری کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور انہیں بمشکل ہنس کر دکھایا۔ جب وہ لوگ پوری طرح سے وانیہ سے مطمئن ہو گئے تو اسی وقت ان لوگوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یوں وہاں مبارک سلامت کا شور گونج گیا۔ وانیہ کو حیرت ہوئی کہ ابھی تو اس کے بھائی اور بھابھی نے لڑکا بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، تو کیسے وہ لوگ اس رشتے پر حامی بھر سکتے ہیں؟ مگر یہ سب ہو گیا تھا۔ وانیہ کا رشتہ اسی وقت طے کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے تو یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ وانیہ تو ان لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی جسے جلد از جلد انہیں اپنے سر سے اتارنا تھا۔ وانیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ بھابھی آئے دن بازار کے چکر لگا رہی تھیں، مگر وہ ہر چکر میں اپنے لیے ہی شاپنگ کر کے واپس آ جاتی۔ جب وانیہ کی ماں زندہ تھی انہوں نے کافی حد تک وانیہ کا جہیز تیار کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے اب زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر جن چیزوں کی ضرورت تھی شائستہ تو وہ بھی نہیں لا رہی تھی۔ وانیہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اب وانیہ نے اپنے ہونے والے دولہے کی تصویر تک نہیں دیکھی، بلکہ شائستہ نے اسے دیکھنے ہی نہیں دی۔ وانیہ بالکل خاموش تھی اور خاموشی سے شائستہ کی یہ ساری حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ آخر کار وانیہ کی شادی کا بھی دن آن پہنچا۔ وانیہ کی ماں نے وانیہ کے لیے جو سونے کے زیورات بنائے تھے شائستہ نے وہ سب چھپا لیے اور اس میں سے کچھ بھی وانیہ کو نہیں دیا۔ اس پر بھی وانیہ خاموش رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شائستہ کے سامنے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور فرقان، وہ بھی شائستہ کی زبان بول رہا تھا۔
اب وانیا بھی اس سارے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ شائستہ کسی نہ کسی بات کو لے کر روز ہی گھر میں ہنگامہ کر رہی تھی۔ وہ جانے سے پہلے وانیا کو اتنا تنگ کر دینا چاہتی تھی کہ وانیا کبھی پلٹ کر اس گھر میں نہ دیکھے۔ وانیا دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شائستہ اس کی رخصتی خاموشی سے کر رہی تھی۔ خاندان سے بھی چند ہی لوگوں کو بلایا تھا۔ ابھی ابھی وانیا کا نکاح ہوا تھا جب شائستہ اس کے پاس آئی تھی۔ وانیا، تمہارے بھائی نے جیسے تیسے تمہاری شادی کر دی ہے، اب یہ تم پر ہے کہ کچھ اپنے بھائی کا بھی خیال کرو۔ اب سسرال میں جیسے بھی حالات ہوں وہیں رہنا، پلٹ کر اپنے میکے کو مت دیکھنا، کیونکہ تمہارے بھائی پر اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جانے شائستہ کیوں اس سے یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وانیا کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شائستہ کو دیکھا تھا۔ کہیں تو کچھ غلط تھا جس کا ابھی اسے علم نہیں تھا، مگر وانیا نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، مگر اس کا دل کانپ گیا تھا۔ وانیا رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ ایک متوسط درجے کے علاقے میں چھوٹا سا گھر تھا۔ وانیا اپنے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کا دل ڈر رہا تھا۔ شائستہ نے جو بھی باتیں اس سے کی تھیں وہ اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ اپنے دولہے کا انتظار کرتی رہی اور اب وہ تھک گئی تھی، اسی لیے اس نے بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگا لی، اور جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتری اسے کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ جب یکدم ہی کھٹکے پر اس کی آنکھ کھلی، اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا شوہر کمرے میں آ رہا تھا۔ اس کا گریبان پھٹا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر جس چیز نے وانیا کو چونکنے پر مجبور کیا وہ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ قدم کہیں اور رکھ رہا تھا مگر کہیں اور پڑ رہا تھا۔ وانیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ آدمی 40-50 کے بیچ میں تھا۔ اس کے سر سے بال اڑ چکے تھے، آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں۔ وہ یقیناً کسی حرام شے کو منہ لگا کر آیا تھا۔ وانیا اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یقیناً شائستہ بھابھی کو اس سب کے بارے میں پتہ تھا، جبھی پہلے ہی انہوں نے وانیا سے کہہ دیا تھا کہ وہ واپس پلٹ کر ان کے گھر نہیں آ سکتی۔ وانیا سہمی ہوئی نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر بن گیا تھا اور اب اس کی سمت آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ وانیا کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے وانیا کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے اتارا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ان لوگوں کو منع بھی کیا تھا کہ تمہیں میرے کمرے میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے وانیا کو زمین پر دھکا دیا۔ وانیا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور تیورا کر زمین پر گری۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی پوری طرح سے نشے میں دھت وانیا پر چلا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر وانیا کی کلائی تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ یہ شادی میرے گھر والوں نے زبردستی کروائی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے مت آؤ، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اس نے وانیا کی کلائی کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ وانیا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ یقیناً اس کی چیخ باہر بھی گئی ہوگی، مگر کوئی بھی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ شاید سب کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ وانیا ڈر کر بری طرح رونے لگی۔ اس آدمی نے وانیا کا جبڑا دبوچا تھا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے آیا تھا۔ اس کے منہ سے اٹھتے شراب کے بھبکے نے وانیا کو بے اختیار پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے تم جیسی روتی دھوتی لڑکیاں ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے یہ آنسو بہانا بند کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں ابھی اسی وقت اس گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے وانیا کو دروازے کی جانب دھکا دیا تھا، مگر اس بار وانیا سنبھل گئی تھی۔ وہ آدمی بیڈ پر لیٹ گیا۔ وانیا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی نیند کی آغوش میں چلا گیا اور وانیا وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتا ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بے انتہا ڈر گئی تھی۔ ساری رات اس نے جاگتے گزار دی تھی۔ سب اپنے بھائی اور بھابھی کی بے حسی پر دکھ ہو رہا تھا۔
یقیناً شائستہ یہ سب پہلے سے جانتی تھی، جبھی شائستہ نے وانیہ سے یہ سب کہا تھا۔ دور کہیں سے فجر کی اذانیں وانیہ کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ بمشکل آنسو صاف کرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی قسمت میں رونا لکھ دیا گیا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر اور کپڑے بدل کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شدت سے روئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آدمی کے ساتھ وہ ساری زندگی کیسے گزارے گی، مگر اس کے پاس واپس جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ وہ جی بھر کر روئی تھی۔ اسے اپنے آنے والا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ شائستہ نے اس سے خوب بدلا لیا تھا۔ اب ساری زندگی وانیہ کی دکھوں میں ہی گزرنی تھی۔ وہ آدمی تو اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلی ہی رات اس نے وانیہ پر یہ بات واضح کر دی تھی۔ وہ اس کے لیے انچاہی تھی، تو کیسے وہ وانیہ کو خوش رکھ سکتا تھا؟ وانیہ نے ایک نظر بیڈ پر آڑے ترچھے سوئے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا اور دل میں ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید وہ یہ سب کچھ نشے کی حالت میں بھول گیا ہو، اور ابھی جب اس کا نشہ اترے گا تو وہ اس سے معافی مانگ لے گا۔ یہ خیال آتے ہی وانیہ کا دل بہت حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ جائے نماز طے کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بیڈ پر اس کے سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، اسی لیے وہ صوفے پر سونے کے لیے چلی آئی۔ کافی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ عجیب سے شور سے کھلی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا شوہر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید اسے جگانے کے لیے ہی کھڑا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وانیہ کو اس کی دماغی حالت پر کچھ شبہ ہوا تھا۔ وانیہ تیار ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر گئی تو سب لوگ اس کے منتظر تھے۔ ہر کوئی وانیہ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے چہرے سے رات کے بارے میں کچھ پتہ لگانا چاہتے تھے۔ وانیہ بالکل خاموش سی بیٹھی تھی۔ سارا دن وہ مہمانوں میں گھری رہی۔ اس کی نندیں باتوں باتوں میں اسے اس گھر میں اپنی اہمیت بتا رہی تھی۔ وانیہ بالکل خاموش تھی۔ اسے ان لوگوں کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کی اپنی الگ پریشانی تھی۔ وہ کل رات اپنے شوہر کے رویے کی وجہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ پورا دن اسی طرح سے گزر گیا۔ اس نے دوبارہ سے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں آئی تو اس کا شوہر کمرے میں ہی موجود تھا۔ وانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ شاید وانیہ کے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ دیکھو لڑکی، میں تم سے شادی ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے گھر والوں کی ضد سے مجبور ہو کر میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھنا اور میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے انتہائی بدتمیزی اور درستی سے وانیہ کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ وانیہ کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی شادی کے بعد اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اسے شائستہ بھابھی سے بھی نجات مل جائے گی، مگر یہاں تو شائستہ بھابھی سے بڑی پریشانی اس کی منتظر تھی۔ مگر فی الحال وانیہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کا کیسے سامنا کرے۔ وہ رات بھی خاموشی سے گزر گئی۔ اس کا شوہر اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ شاید وانیہ کی اہمیت بتانے کے لیے ہی وہاں بیٹھا تھا۔ وانیہ سے، اس کے گھر سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس بات نے وانیہ کا دل بری طرح سے دکھا دیا تھا۔ وہ کل پوری رات کی جاگی ہوئی تھی، بس کچھ دیر کے لیے ہی سوئی تھی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ صبح تک سوتی رہی تھی۔ صبح فون کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ واش روم میں پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وانیہ نے اکتاہٹ سے واش روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کا شوہر کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وانیہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے لگا کہ شاید کسی کا اہم فون ہوگا جب بھی مسلسل آ رہا ہے۔ اس نے فون اٹھا کر نمبر دیکھا تو کسی لڑکی کا نام لکھا تھا اور ساتھ ہی اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وانیہ پل بھر میں ہی ساری بات سمجھ گئی۔ اس کے شوہر کا چکر باہر کسی اور عورت کے ساتھ چل رہا تھا، جبھی وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ یکدم ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور وانیہ کا شوہر باہر آیا، مگر اس نے جیسے ہی وانیہ کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھا، اس کے ماتھے کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں
وہ تیزی سے وانیا کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل جھپٹ لیا۔ تم نے کس کی اجازت سے میرے موبائل کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ تو جیسے غصے سے ہی پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری کسی بھی معاملے میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کیوں تم نے میرے فون کو ہاتھ لگایا؟ اس نے وانیا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ وانیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی، مگر اس شخص پر جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ آپ کا فون بج رہا تھا، بس اسی لیے میں نے اٹھا لیا۔ وانیا نے اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا یا نہیں؟ وہ پوری شدت سے دھاڑا۔ وانیا کا دل کسی پتے کی مانند لرز کر رہ گیا۔ وانیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی بات پر اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے میں ہی وانیا کو طلاق دی تھی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وانیا نے تڑپ کر اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ 3 بار طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکال چکا تھا۔ اس کے سارے گھر والے بھی ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ سبھی دم سادھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وانیا کے بال اب تک اس کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے، مگر اب وانیا کو کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے وانیا کے بال چھوڑے۔ وانیا لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وانیا سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا مشکل محسوس ہونے لگا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ شادی کے 2 دن بعد ہی اسے طلاق ہو گئی تھی، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ شاید وہ اسے طلاق دینے کا کوئی موقع ڈھونڈ رہا تھا اور اسے یہ موقع بہت جلد مل گیا۔ وانیا کچھ دیر تک تو سکتے کی حالت میں رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ اسے پلٹ کر واپس اپنے بھائی کے در پر جانا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی بھابھی کو فون کر رہی تھی، مگر کسی نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں سے نکلی۔ وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ وہیں گھر کے باہر بیٹھ گئی۔ جانے وہ لوگ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی، یہاں تک کہ وانیا تیز دھوپ سے جھلس رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فرقان کی کار آ کر رکی۔ وہ وانیا کو اس حالت میں اپنے گھر کے باہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شائستہ نے بھی حیرانی سے وانیا کو دیکھا تھا۔ وانیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرقان کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وانیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچھا، گھر کے اندر آؤ۔ فرقان نے اسے روتا دیکھا تو مزید گھبرا گیا اور اپنی جیب سے چابی نکال کر گھر کے باہر لگا تالا کھولا۔ وہ سب لوگ اندر آ گئے تھے اور اب وانیا کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ کب تک یوں ہی روتی رہو گی؟ کچھ بتاؤ گی بھی کہ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شائستہ نے وانیا کے آنسو دیکھ کر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وانیا نے شکوہ کناں نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھا، جس پر اس کے رونے کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ انتہائی بیزار صورت بنائے وہاں کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وانیا کو ابھی ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے۔ اس کے لیے اب وانیا کی موجودگی ناقابل برداشت تھی۔ بھائی، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وانیا نے روتے ہوئے فرقان سے کہا تھا۔ یکدم ہی وہاں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں حیرت اور بے یقینی سے وانیا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں وانیا کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر وانیا کے آنسو جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو وانیا؟ اس نے تمہیں طلاق کیوں دی ہے؟ فرقان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ وانیا نے اسے شادی کی رات سے لے کر اب تک کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ فرقان دم بخود بیٹھا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ضرور تم نے ہی کچھ کہا ہوگا، ورنہ اتنی چھوٹی سی بات پر یوں طلاق کون دیتا ہے؟ شائستہ نے وانیا کی جانب شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آپ ابھی بھی میری غلطی ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ تو مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی کروائی تھی۔ وانیا آج پہلی بار شائستہ کے سامنے بولی تھی۔
شائستہ نے ناگواری سے وانیہ کی جانب دیکھا اور پھر اپنے شوہر کو مخاطب کیا۔ فرقان، میں اس لڑکی کو اب 1 منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے ہی اتنی مشکلوں سے اس کی شادی کروا کر اسے اس کے گھر رخصت کیا تھا، اب طلاق کا داغ اپنے دامن پر لگا کر واپس اس گھر میں آ گئی ہے۔ آپ اسے فوراً ہی اس گھر سے نکالیں، ورنہ میں اس گھر سے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی۔ شائستہ نے چیختے ہوئے فرقان کو مخاطب کر کے کہا۔ وانیہ ہکا بکا سی شائستہ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے شائستہ سے اس سب کی امید بالکل نہیں تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے گھر میں اسے پناہ مل جائے گی۔ وانیہ نے فرقان کی طرف دیکھا۔ اسے فرقان کی خاموشی پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے شائستہ کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر خاموش رہ سکتا تھا؟ وانیہ کو لگا کہ ابھی وہ اٹھ کر شائستہ کے منہ پر 2 تھپڑ لگا کر کہے گا کہ یہ میری بہن کا بھی گھر ہے، مگر فرقان تو بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے فرقان سے اس خاموشی کی بالکل امید نہیں تھی۔ وانیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اسے اپنے سر سے چھت چھینتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شائستہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرقان بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ وانیہ وہیں صوفے پر اپنا سر تھامے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فرقان اپنے کمرے سے نکلا اور وانیہ کی طرف آیا۔ وانیہ، تم شادی کے 2 دن بعد ہی طلاق لے کر یہاں آ گئی ہو۔ اب میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، ورنہ شائستہ بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، فرقان نے سپاٹ لہجے میں وانیہ سے کہا۔ وانیہ کے سارے خدشے صحیح ثابت ہو گئے تھے۔ اب اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وانیہ خود کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے الوداعی نظروں سے اپنے گھر اور اپنے بھائی کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ تو وانیہ سے نظریں چرائے کھڑا تھا۔ وانیہ اس گھر سے نکل آئی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کہاں جائے گی۔ اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فرقان نے بھی اسے گھر سے نکالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن کس طرح سے حالات کا سامنا کرے گی۔ وانیہ کو اپنی ایک دوست کا خیال آیا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے گھر کی جانب چل دی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے بھی وہاں پناہ ملے گی یا نہیں، یا وہاں سے بھی وہ خالی ہاتھ لوٹا دی جائے گی۔ وانیہ اپنی دوست کے گھر پہنچی تو اس کی دوست گھر پر ہی موجود تھی۔ وانیہ کو اس حالت میں اپنے گھر دیکھ کر وہ بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ وہ فوراً ہی وانیہ کو گھر کے اندر لے آئی اور اسے پانی پلایا تاکہ اس کی حالت کچھ سنبھل جائے، ورنہ رو رو کر وانیہ نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ وانیہ نے اسے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے اس کے شوہر نے شادی کے 2 دن بعد ہی اسے طلاق دے دی، اور اب بھائی بھابھی نے بھی بوجھ سمجھ کر اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ وانیہ، چپ ہو جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ یہاں رہ سکتی ہو، سدرا نے وانیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر وانیہ کو کچھ ڈھارس ہوئی، ورنہ اپنوں نے تو وانیہ کو دھتکار دیا تھا۔ سدرا وانیہ کے لیے کچھ کھانے کو لے آئی تھی۔ اس نے زبردستی وانیہ کو کھانا کھلایا، پھر اسے سر درد کی دوائی دے کر اپنے ہی کمرے میں سلا دیا تھا، ورنہ وانیہ ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی۔ وہ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ سدرا نے دکھ اور افسوس سے وانیہ کی طرف دیکھا تھا، جس کے اپنوں نے ہی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ سدرا وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ سدرا اور بنیامین 2 بہن بھائی تھے۔ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جبھی اس گھر میں بس وہ دونوں ہی رہتے تھے۔ بنیامین ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ سدرا سارا دن گھر پر اکیلی رہتی تھی، مگر اس کا بھائی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ سدرا کی ہر فرمائش پوری کر دیا کرتا تھا۔ ابھی سدرا کو یقین تھا کہ وہ وانیہ کو اس گھر میں رکھنے کی بات کرے گی تو اس کا بھائی اس کی بات مان جائے گا۔ وانیہ گہری نیند سو گئی تھی۔ سدرا چھت پر چلی آئی تھی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ شام ہوتے ہی چھت پر آ جاتی اور اپنے پودوں کو پانی دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی لیے چھت پر آئی تھی۔ بنیامین گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بنیامین کے پاس گھر کی چابی تھی، جس سے وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔
اس نے سدرا کی تلاش میں کچن میں جھانکا تھا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی، اسی لیے وہ سدرا کو تلاش کرتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گیا۔ بنیامین نے سدرا کے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کی ساری لائٹ جلا دی اور سدرا کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ سدرا، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ بنیامین نے سوئی ہوئی وانیا کو سدرا سمجھ کر مخاطب کیا تھا، مگر وانیا نے سوتے ہوئے اسی لمحے اس کی جانب کروٹ بدلی تھی۔ بنیامین اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس قدر مکمل حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں وانیا کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں کھڑا وانیا کو دیکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے سدرا کے کمرے سے نکلا۔ اسی لمحے سدرا چھت سے نیچے آئی تھی۔ بھائی، آپ کب آئے؟ سدرا حیرت سے بنیامین کی جانب بڑھی تھی۔ سدرا، تمہارے کمرے میں یہ لڑکی کون سو رہی ہے؟ بنیامین نے ناسمجھی سے سدرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، یہ میری دوست وانیا ہے، سدرا نے اداسی سے بنیامین کو بتایا اور وانیا کی ساری کہانی اسے سنا دی۔ بنیامین کو حیرت ہوئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو کوئی شادی کے 2 دن بعد ہی کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سدرا، تم اس کا خیال رکھو، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بنیامین نے بھی کھلے دل سے وانیا کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ رات میں سدرا نے وانیا کو کھانے کے لیے اٹھایا۔ وانیا کو بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا، اس میں کچھ بھی کھانے کی ہمت نہیں تھی، مگر سدرا اسے زبردستی کھانے کی میز پر لے آئی۔ وانیا کا چہرہ بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر پہنچی تو بنیامین پہلے ہی بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وانیا اسے دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئی۔ جب اس کے سگے بھائی نے ہی اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا تو یہ اجنبی اسے کیسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ وانیا کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا تھا۔ سدرا اور بنیامین نے بخوبی اس کے خوف کو محسوس کیا۔ کیسی ہیں وانیا آپ؟ بنیامین نے اسے سوچوں میں گھرا دیکھا تو اسے خود ہی مخاطب کیا۔ آپ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ بنیامین نے وانیا کا خوف کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وانیا کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ سدرا اسے اپنے ساتھ لے کر کھانے کی میز پر آئی تھی اور ایک کرسی کھینچ کر وانیا کو اس پر بٹھا دیا۔ وانیا سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر بنیامین کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ بنیامین کھانا کھاتے ہوئے گاہے بگاہے وانیا کے جھکے ہوئے سر پر ایک نظر ڈال لیا کرتا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی کے لیے جانے کیوں برا لگ رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں اس نے اتنا سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ بنیامین کو پہلی ہی نظر میں اپنا دل اس کی جانب مائل ہوتا دکھ رہا تھا، مگر وہ وانیا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وانیا اس کی موجودگی میں بالکل بھی پرسکون نہیں بیٹھی ہے، اسی لیے وہ اپنا کھانا ختم کر کے جلد ہی وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ وانیا کے بارے میں ہی سوچتا رہا اور پھر اپنے آفس کا کام کرنے بیٹھ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سدرا وانیا کو لے کر اپنے ہی کمرے میں آ گئی۔ وہ فی الحال وانیا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی حالت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اگر وہ اکیلی رہتی تو یہ ساری سوچیں اسے ناگ بن کر ڈستی رہتی۔ وانیا کو سدرا کے گھر میں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ وانیا بھی اب بہت حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ سدرا کے ساتھ گھر کے کاموں میں سارا دن مشغول رہتی۔ دونوں ساتھ مل کر روز نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتی تھیں اور بنیامین کو وہ کھانا پڑتا تھا۔ وانیا اب بھی بنیامین سے لیے دیے رہتی تھی، وہ زیادہ اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ ایک روز وانیا گھر پر اکیلی تھی۔ سدرا شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ وانیا نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے سر میں درد تھا۔ اس دن اتفاق سے بنیامین جلدی گھر آ گیا تھا۔ بنیامین کافی دنوں سے وانیا سے اپنے دل کی بات کرنے کا سوچ رہا تھا اور آج اسے موقع مل گیا۔ وہ وانیا کے پاس گیا۔ وانیا اس وقت کچن میں مصروف تھی جب بنیامین نے اسے مخاطب کیا۔
وانیا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وانیا، میں کافی دن سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بنیامین نے اپنے دل کی بات کہنے سے پہلے تمہید باندھی۔ وانیا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وانیا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پوری عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، بنیامین نے پورے اعتماد سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وانیا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے بنیامین کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی، مگر اگلے ہی پل وانیا کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اگر میں آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں تو آپ مجھے بکاؤ سمجھ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ مجھ جیسی لڑکیوں سے کوئی بھی عزت دار شخص شادی نہیں کرتا جس کی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ شوہر نے شادی کے 2 دن بعد طلاق دے دی اور بھائی بھابھی نے گھر سے نکال دیا۔ آپ کیوں ایسی لڑکی سے شادی کریں گے؟ آپ کے پاس لڑکیوں کی کوئی کمی تو نہیں؟ وانیا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت وہ خود ترسی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے بنیامین سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر اگلے ہی پل وانیا کی سانسیں اس کے سینے میں ہی اٹک گئیں جب بنیامین نے اسے کھینچ کر خود سے لگایا اور اس کے تن سے اس کا دوپٹہ جدا کر کے دور پھینکا تھا۔ وانیا نے دہشت سے بنیامین کو دیکھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل جب اس کی نظر اپنے جلتے ہوئے دوپٹے پر پڑی تو وہ مزید حواس باختہ ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کب اس کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی تھی۔ اگر بنیامین بروقت نہ دیکھ لیتا تو وہ جل چکی ہوتی۔ وانیا ایک جھٹکے سے بنیامین سے دور ہٹی اور بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شام تک بھی وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ وہ بنیامین کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بنیامین نے سدرا کو اپنے دل کی بات بتا دی تھی کہ وہ وانیا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سدرا تو کب سے بنیامین کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ شادی کر لے، مگر بنیامین کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی اور اب اسے وانیا پسند آ گئی تھی۔ سدرا تو بنیامین کے منہ سے وانیا کا نام سنتے ہی بہت خوش ہوئی تھی، مگر بنیامین نے اپنی اور وانیا کے درمیان کی ساری بات اسے بتا دی تھی۔ وانیا سب سے بدگمان ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بنیامین کی محبت کو بھی اس کی ہمدردی سمجھ رہی تھی۔ سدرا نے وانیا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ اس نے اس بارے میں وانیا سے بات کی تو وانیا نے اسے بھی صاف انکار کر دیا، مگر سدرا کو اپنے بھائی کی خوشی عزیز تھی۔ اس نے آخرکار وانیا کو اس کی شادی کے لیے منا ہی لیا اور سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ بنیامین کی محبت سچی تھی، اسے وانیا مل گئی تھی۔ وانیا کے دل میں اس شادی کو لے کر 1000 اندیشے تھے، مگر سدرا نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ سدرا کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وانیا نے اپنے نکاح میں اپنے بھائی اور بھابھی کو نہیں بلایا تھا۔ جب سارے رشتے ٹوٹ ہی چکے تھے تو انہیں واپس جوڑنے کا کیا فائدہ تھا؟ بنیامین نے شادی کر کے وانیا کے سارے اندیشے غلط ثابت کر دیے۔ بنیامین سے شادی کے بعد وانیا کا بہت خیال رکھا۔ وہ اسے پھولوں کی طرح رکھتا تھا۔ وانیا بھی اتنی محبت پا کر اب خوش رہنے لگی تھی۔ وانیا کے دل سے ماضی کی ساری پرچھائیاں مٹ گئی تھیں۔ وہ بھولے سے بھی اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی اور اس بات کے لیے ساری زندگی وہ سدرا کی شکر گزار رہنے والی تھی۔ اگر سدرا اسے اس وقت اپنے گھر میں رہنے کو جگہ نہ دیتی تو وانیا جانے کہاں کہاں رول رہی ہوتی۔ سدرا کی وجہ سے ہی آج وانیا کو گھر کا سکون نصیب ہوا تھا۔